لفظ قربان یہ قرب سے نکلا ہے۔ قرب کا معنی ہے قریب ہونا، نزدیک ہونا۔ تو قربانی کو قربانی کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ جانور ذبح کر کے انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرب اور اس کی نزدیکی کو حاصل کرتا ہے، اس لیے اس کو قربانی کہتے ہیں۔ اگر غور کیا جائے تو قربانی کے ایک انسانی زندگی پر بڑے گہرے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ قربانی مختلف انداز سے، مختلف پہلوؤں سے اور مختلف زاویے سے ہماری تربیت کرتی ہے، ہمارے سامنے ایک بہترین اور اعلیٰ نمونہ پیش کرتی ہے۔ قربانی ہمیں یہ کہتی ہے کہ تمہاری زندگی کے جتنے بھی نیک اعمال ہیں ان کے اندر اخلاص ہونا چاہیے۔ جب ہم قربانی کرتے ہیں، اگر قربانی میں اخلاص نہ ہو تو قربانی قبول نہیں ہوتی۔ قل ان صلاتی و نسکی و محجاج و مماتی للہ رب العالمین۔ نماز اللہ کے لیے، قربانی اللہ کے لیے، زندہ رہنا اللہ کے لیے، مرنا اللہ کے لیے ہے۔ تو جب قربانی اللہ کے لیے تو کیا ہمارے باقی جو اعمال ہیں وہ لوگوں کو دکھلانے کے لیے ہونے چاہیے؟ نہیں، قربانی کہتی ہے جیسے قربانی کے اندر جانور ذبح کرنے میں اخلاص ہوتا ہے، بعین ہی اسی طرح زندگی کے جتنے بھی نیک اعمال ہیں ان کے اندر اخلاص ہوگا تو وہ اعمال بارگاہ الہی میں درجہ قبولیت حاصل کر لیں گے۔ وگرنہ اگر لوگوں کی رضا، لوگوں کو دکھلانے کے لیے نیک اعمال کیے گئے تو وہ بارگاہ الہی میں درجہ قبولیت نہیں بلکہ ان کو رد کر دیا جائے گا اور ساری کی ساری محنت وہ ضائع چلی جائے گی۔ سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا کہ ان اللہ تبارک و تعالی لا يقبل من العمل الا ما كان خالصا له۔ وہ کریم رب عمل ہی وہی قبول کرتا ہے جس کے اندر اخلاص ہو، بغیر اخلاص کے وہ رب عمل کو قبول ہی نہیں کرتا۔ قربانی ہمیں تقوی کا درس دیتی ہے۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منکم۔ اس رب کو تمہارا گوشت نہیں پہنچتا اور نہ ہی اس کو خون کی ضرورت ہے۔ اگر کریم رب کے ہاں تمہاری کوئی چیز پہنچتی ہے تو وہ تقوی ہے۔ قربانی کرو اس رب سے ڈرتے ہو، دلوں کے اندر تقوی ہے تو چھوٹے سے چھوٹا جانور بھی وہ کریم رب اس کو قبول کر لے گا۔ اگر دلوں میں تقوی نہیں ہے، اخلاص نہیں ہے، پرہیزگاری نہیں ہے، خوف الہی نہیں ہے، یقین جانے چھوٹا کیا بڑے سے بڑا جانور بھی ذبح کر لے، کریم رب اس کو شفقت، محبت اور رحمت کی نظر سے نہیں دیکھے گا۔ قربانی ہمیں توحید کا درس دیتی ہے۔ قل ان صلاتی و نسکی، یہ قربانی، میری قربانی یہ اللہ کے لیے ہے۔ قربانی ہمیں درس دیتی ہے کہ جس طرح قربانی کا جانور اللہ کے لیے ذبح کرتی ہے، باقی جانوروں کو بھی اللہ کے لیے ذبح کرو۔ فصلی لربک وانحر، نماز پڑھ اپنے رب کے لیے۔ اور قربانی کا کیا مطلب ہے؟ یعنی قربانی کرنی ہے تو رب کے لیے، تو کیا قربانی رب کے لیے تو باقی جانور غیر اللہ کے لیے؟ نہیں، جس طرح قربانی کا جانور ایک اللہ کے لیے ذبح کرنا ہے، باقی جانوروں کو بھی ایک اللہ کے لیے ذبح کرنا ہے۔ مشرکین مکہ وہ جانوروں کو ذبح کرتے تھے اپنے میلوں پہ جا کر، خاص مقامات پر جا کر، اور اپنے معبودان باطلہ کے نام پر ان کو ذبح کرتے تھے۔ حضرات، قربانی نے ہمارے سامنے یہ فلسفہ رکھا ہے، قربانی نے ہمیں یہ درس دیا ہے کہ جانوروں کو جب بھی ذبح کیا جائے ایک اللہ کے لیے ذبح کیا جائے۔ غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا ہوا جانور وہ حلال ہی نہیں، وہ قبول کیسے ہوگا؟ قل انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ۔ وہ چیز جو غیر اللہ کے لیے دی جائے وہ حرام ہے، جب حرام ہے تو وہ قبول کیسے ہوگا؟ قربانی نے ہمیں یہ فلسفہ دیا ہے، ہمیں یہ درس دیا ہے کہ جانور کو ذبح کرنا ہے تو ایک اللہ کے نام پر ذبح کرنا ہے۔ قربانی ہمیں اتباع سنت کا درس بھی دیا ہے۔ حدیث رسول میں ہے
نبی مکرم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو آدمی نماز عید الاضحیٰ سے پہلے جانور کو ذبح کر لے اس کی کوئی قربانی نہیں ہے۔ کیوں؟ حبیب کبریا علیہ السلام کی عہد نبوت میں کچھ لوگوں نے نماز عید الاضحیٰ سے پہلے قربانی کر دی تھی، تو پیارے حبیب علیہ السلام نے ان کی قربانی کو رائے گاں قرار دیا، فرمایا پہلے قربانی نہیں ہے، اگر قربانی کرنی ہے تو عید الاضحیٰ کی نماز پڑھیں اور نماز کے بعد قربانی کریں، اور جن لوگوں نے پہلے قربانی کر لی ہے فَلْيَذْبَحْ مَكَانَهَا الْأُخْرَى، وہ اس کی جگہ پر دوسرا جانور ذبح کرے۔ کیا مطلب ہے کہ قربانی کے معاملہ میں ہمیں نبی مکرم علیہ السلام کے بتلائے ہوئے طریقہ کو، آپ کی سنت کو ملحوظ خاطر رکھنا ہوگا۔ اگر قربانی کرتے ہوئے انسان اتباع رسول پر نہیں چلتا، حبیب کبریا علیہ السلام کی سنت کو اختیار نہیں کرتا، اس کی قربانی اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں۔ لیکن کیا مطلب ہے کہ یہ اتباع رسول کا جائزہ ہم قربانی میں لیں گے کہ سنت رسول پر ہم صرف قربانی کے معاملہ میں چلیں گے؟ نہیں، جس طرح قربانی کے معاملہ میں سنت رسول کو اختیار کیا جاتا ہے، بعین ہی اسی طرح زندگی کے ایک ایک لمحہ، زندگی کے تمام معاملات، وہ سفر ہے، حضر ہے، خلوت ہے، جلوت ہے، دوست احباب کی محافل اور مجالس ہیں، خوشی ہے، غمی ہے، جو بھی معاملات ہیں، زندگی کے ایک ایک لمحہ، ایک ایک معاملہ میں سنت رسول علیہ السلام کا اہتمام کرنا ہوگا۔ یہ قربانی کا فلسفہ ہے، یہ قربانی کا درس ہے۔ قربانی ہمیں اپنی خواہشات پر چھری چلانے کا درس دیتی ہے۔ ہم جانور کو ذبح کرتے ہیں نا، ذبح کر دیا، اللہ کے راستے میں قربان کر دیتے ہیں، یقین جانیں بہت کمال ہو جائے کہ جس وقت ہم جانور کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے میں ذبح کر رہے ہوتے ہیں، قربان کر رہے ہوتے ہیں، ہم اس وقت اپنی خواہشات نفس پر بھی چھری چلا کے ان کو ذبح کر دیں، ان کو ختم کر دیں، ان کو قربان کر دیں۔ پھر دیکھیں جب خواہشات نفس کو ذبح کر دیں گے، ہماری روح پاک ہو جائے گی، ہماری روح کو سکون آ جائے گا، ہماری روح کو سکون ہو جائے گا، اطمینان مل جائے گا۔ ہم جانور تو ذبح کرتے ہیں، لیکن ہمارے نفس کے اندر، ہمارے دل میں جو دنیا کی خواہشات بھری ہوئی ہیں، ہم ان کو ذبح نہیں کرتے، ان کو قربان نہیں کرتے۔ آئیے قربانی ہمارے سامنے یہ درس رکھتی ہے، یہ اسوہ حسنہ رکھتی ہے کہ جہاں پر ہم جانوروں کو ذبح کرتے ہیں، ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے اپنی خواہشات کو بھی ختم کر دیں، چھوڑ دیجئے، قربان کر دیجئے، اور پھر دیکھیں تمہاری زندگی کیسے لہلہانے لگتی ہے، زندگی میں کیسی بہاریں آ جاتی ہیں۔ قربانی یہ خدمت انسانیت کا درس دیتی ہے۔ دیکھیں قربانی کے موقع پر ہم غرباء کا کتنا خیال رکھتے ہیں، غرباء سے کتنا پیار کرتے ہیں، جانور کو ذبح کرتے ہیں، خود بھی کھاتے ہیں، رشتہ داروں کو بھی خیال رکھتے ہیں، ان کے گھروں میں گوشت، وہ اپنے رشتہ داروں کے گھروں میں گوشت جو ہے اس کو بھیجتے ہیں۔ غرباء، فقراء، مساکین کا خیال رکھتے ہیں، گوشت تقسیم کرتے ہیں، فلاں کا پتہ کرو کہیں بھوکا تو نہیں ہے، فلاں کا پتہ کرو کہیں گوشت کے بغیر نہ رہ جائے۔ قربانی ہمیں یہ کہتی ہے کہ جس طرح عید الاضحیٰ کے موقع پر تم غرباء، فقراء، مساکین، ہمسائے، پڑوسی، محلے داروں کا خیال رکھتے ہو، بعین ہی اسی طرح یہ احساس اور ذمہ داری کا جذبہ باقی دنوں کے اندر بھی ہونا چاہیے۔ اس احساس کو ایک دن کے اندر بند نہیں ہونا چاہیے کہ ایک دن، 2 دن یا 3 دن کے لیے تو غرباء، مساکین کا خیال رکھا جائے اور بعد میں ان کو نظر انداز کر دیا جائے۔ نہیں، فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، خود کھاؤ، غرباء کو کھلاؤ، دوست احباب کو بھی کھلاؤ، لیکن یہ احساس اور محبت کا جذبہ یہ زندگی کے تمام ایام کے اندر بھی ہونا چاہیے۔ قربانی نے ہمیں یہ درس دیا ہے۔ حضرات، قربانی مختلف انداز سے انسان کی تربیت کرتی ہے، اور قربانی
ہمیں جانوروں پر شفقت کرنے کا درس بھی دیتی ہے، جانوروں سے محبت کرنے کا درس بھی دیتی ہے۔ ایک آدمی اس نے قربانی کرنی ہے، بکرا لے کے آ گیا ہے، بڑا جانور لے کے آ گیا ہے، یقین جانے اس کے کھانے کا خیال رکھے گا، اس کے پینے کا خیال رکھے گا، اس کی دھوپ کا خیال رکھے گا، کہیں دھوپ میں تو نہیں ہے، یہ بھی خیال رکھے گا یہ جانور کہیں دھوپ کے اندر تو نہیں بندھا ہوا۔ یعنی جانور کی محبت اس کے دل میں ہے، اس کی زندگی کے ضروریات کا خیال رکھتا ہے۔ قربانی ہمیں یہ بتلاتی ہے کہ جیسے قربانی کے جانور سے محبت کرتے ہو، قربانی کے جانور سے تم پیار کرتے ہو، قربانی کے جانور سے تم الفت کا مظاہرہ کرتے ہو، باقی دنوں میں اور باقی جانوروں کے ساتھ بھی تمہارے احساس اور ہمدردی کا یہی رویہ اور یہی طریقہ ہونا چاہیے۔ نبی مکرم علیہ السلام نے فرمایا وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ، جب جانور کو ذبح کرو نا تو اچھی طرح سے ذبح کرو، فَلْيُحِدَّ شُفْرَتَهُ، تم چھری کو تیز کر لیا کرو۔ یہ کیا ہے؟ یہ جانور کے ساتھ ایک انداز سے محبت ہے کہ اس کو تکلیف نہیں دینی۔ تو کیا قربانی کے جانور کو تکلیف نہیں دینی، باقی جانوروں کو تکلیف دینی ہے؟ نہیں، قربانی ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ جیسے تم قربانی کے جانور سے محبت کرتے ہیں اس کو تکلیف نہیں دیتے، باقی جانوروں کو بھی تکلیف نہ دیا کرو۔ نبی مکرم علیہ السلام ایک مرتبہ جا رہے تھے، ایک اونٹ آپ کو دیکھ کر رونے لگ گیا، پیارے حبیب علیہ السلام آگے بڑھے، اس کو سینے سے لگا لیا۔ اونٹ رو کر کے کہتے یا رسول اللہ، میرا مالک مجھے کھانا نہیں کھلاتا، مجھے پانی نہیں پلاتا، اور میری ہمت اور طاقت سے زیادہ مجھ سے کام لیتا ہے۔ نبی مکرم علیہ السلام نے اس اونٹ کے مالک کی سرزنش کی تھی۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے قربانی ہمیں جانوروں سے الفت کا درس دیتی ہے، قربانی ہمیں جانوروں کے حقوق کو ملحوظ خاطر رکھنے کا درس دیتی ہے، ان سے پیار کرنے کا، ان سے انس کرنے کا، ان کے حقوق کی پاسداری کا درس دیتی ہے۔